آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا کا ہیڈ لائنز شو اور میں ہوں عادل خان آزاد۔ اگلے کچھ منٹس میں آپ کو دکھاؤں گا دنیا کے سب سے بڑے اخباروں کی سب سے بڑی ہیڈ لائنز اور سچی خبریں۔ آج اس شو میں آپ دیکھیں گے کملا ہیرس نے نیتن یاہو سے کی ملاقات، غزہ میں قتل و غارت کا مدعا اٹھا کر دیا اسرائیلی پی ایم کو جھٹکا، امریکہ نے ڈراپ کیا کٹر پنتھی اسرائیلی منسٹرز پر بین لگانے کا فیصلہ، ایران کو لے کر وائٹ ہاؤس کا بڑا الزام، کیا کریں گے ایکشن؟ ادھر چین نے تیز کی روس یوکرین میں صلح کی کوشش، یوکرین کا امریکہ اور ناٹو سے اٹھ رہا بھروسہ، ایران کی IRGC کے چیف کمانڈر کی سبھی دشمنوں کو دھمکی، کہا جو بھی چاہیں لڑ لے جنگ، دھول چٹا دیں گے۔ ادھر یمن نے عراق کے ساتھ مل کر بنایا خطرناک پلان، کیا اعلان، کہا ہو جاؤ تیار۔ اور حزب اللہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیلی فائٹر جہازوں کو کھدیڑا، ڈرون سے آئرن ڈوم تباہ کرنے کا ویڈیو کیا جاری۔ تو چلیے ہیڈ لائن شو کی کرتے ہیں شروعات۔ اسرائیلی وار آن غزہ لائیو، الجزیرہ کی یہ خبر جو بتا رہی ہے کہ اسرائیل نے کل اور پچھلے کچھ گھنٹوں میں نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک غزہ میں بھاری بمباری کی ہے، بڑے حملے کیے ہیں، ان میں کئی لوگوں کی شہید ہونے کی اور کئی لوگوں کی زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یہ اگریشن، یہ جنگ، یہ بمباری، یہ ظلم رک نہیں رہا ہے، لگاتار جاری ہے۔ 294 دن ہو چکے ہیں اسرائیل کے غزہ پر حملے کو۔ اب بڑھتے ہیں آگے، چلتے ہیں امریکہ، لیکن بات کنیکٹ رہے گی اسرائیل سے۔ جو بائیڈن امریکہ کے صدر، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے ویلکم کیا اسرائیلی پی ایم بنجمن نیتن یاہو کا، خوب بات کی، پوچھا ہوگا جو ہم نے بم دیے کیسے چلائے، بڑھیا تھے، لوگ کتنے مرے، پوچھا ہوگا، بم تو دیے تھے، ظاہر سی بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ سیز فائر کی بات کی ہوگی۔ بنجمن نیتن یاہو نے کہتے ہیں کہ خوب کھل کر جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے کم سے کم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ خیر، جو بھی یہ ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے، اس کے بعد کچھ زیادہ باتیں نہیں ہوئیں، بس وہی ہوا، تبادلہ خیال ہوا، جنگ روکو، سیز فائر کرو، ہوسٹیج ڈیل کرو، کم سے کم لوگوں کا نقصان ہو، ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچے، بلا 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 بلا۔ جو بائیڈن اگر چاہیں تو ہتھیار نہ دیتے، اسرائیل 1 مہینے میں گھٹنے پہ آ جاتا، دنیا کا جو 70-80 سال سے مسئلہ چل رہا تھا وہ نپٹ جاتا، 2 اسٹیٹ بن جاتی۔ لیکن وہ چاہے نا تو سوچئے 39,000 لوگوں کے قتل کا ایک ملزم کہہ سکتے ہیں، مجرم تو نہیں کہیں گے، ملزم، ICJ میں کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ملزم ہی کہیں گے، اس کو دعوت دے رہے ہیں آپ لال قالین بچھا کر۔ صدام حسین کا کیا قصور تھا؟ معمر غدافی کا کیا قصور تھا؟ کتنے لوگ مارے تھے؟ خیر، کملا ہیرس سے بھی نیتن یاہو نے ملاقات کی اور کہا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے، غزہ میں لوگوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہم خاموش نہیں رہیں گے، وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کی۔ اور یہ بھی کہا کہ ویسٹ بینک میں سیٹلرز جو آتنک مچا رہے ہیں اس کو لے کر اور جو نئے سیٹلمنٹس آپ بنا رہے ہیں اس کو لے کر امریکہ کو فکر ہے۔ جو بائیڈن کے اسی الجزیرہ میں یہ دوسری خبر ہے، جو بائیڈن نے کیا بات کی نہیں پتا، لیکن وائس پریزیڈنٹ بول رہی ہیں کیونکہ انہیں الیکشن میں جانا ہے، تو وہ بول رہی ہیں، یہ ہیڈ لائنز بنے گا، لوگ پڑھیں گے، ارے کملا ہیرس شی از اے سنسیئر پرسن، ہے نا؟ تو یہ سب الیکشن ہے اور یہ سب راجنیتی ہے، امریکہ میں گدی پر کوئی بیٹھ جائے پالیسی چینج نہیں ہوتی۔ المایدین کی خبر ہے، اوور 20,000 US bombs missiles sent to Israel since October۔ نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے لبنان کے المایدین نے چھاپا ہے کہ اکتوبر سے لے کر اب تک امریکہ نے اسرائیل کو 20,000 بم اور میزائلیں بھیجی ہیں۔ وہ 20,000 بھیجنے کے بعد یہ اور مانگنے گئے ہیں کیا نیتن یاہو؟ ہاں ٹھیک ہے، نیوز کا ایک طریقہ ہے، آپ گالی دے سکتے ہیں کمنٹ میں نہیں دے سکتا، میں ایک ویڈیو کریٹر ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ دی ٹائمز آف اسرائیل، اس کی ہیڈ لائن دیکھ لیجیے، ہیرس ایکسپریس کنسرن اباؤٹ ویسٹ بینک، جو میں نے آپ کو بتایا ویسٹ بینک کو لے کر بھی ہیرس فکر مند ہیں۔ جلدی ہم بہت جلدی اصلی خبروں پر آ جائیں گے۔ اسرائیلی آفیشل نے کہا ہے، یہ ذرا خبر سننے کی، US no longer considering sanctions against Smotrich Banquet۔ اسرائیلی آفیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے وہ جو بات میں نے آپ کو 4 دن پہلے بتائی تھی کہ بینگویر اور جو نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے اور سموٹرچ جو فائنانس منسٹر ہے، ان دونوں اسرائیلی منسٹرز پر امریکہ کے ہائی لیول ایک میٹنگ ہوئی کہ ان پر بین لگاؤ، یہ بڑے کٹر پنتھی اگروادی قسم کے ہر جگہ بوال کروا دیں گے مڈل ایسٹ میں۔ لیکن اب یہ خبر آئی ہے چونکہ نیتن یاہو گئے ہوں گے وہاں، ہوا کیا ہوگا؟
अरे मत करो हुजूर, दोनों दूसरी पार्टी के हैं, समर्थन वापस ले लेंगे, सपोर्ट ले लेंगे, हमारी सरकार चली जाएगी, कद्दू मिल जाएगा सब, ये हुआ होगा। तो यूएस ने क्या किया है, अब सोचा है कि बेनगुएर और स्मोट्रिच पर 5 दिन के अंदर सोचा है कि सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। दिस इज अमेरिकन पॉलिसी है, प्रेशर बनाइए बस, उसके बाद कुछ नहीं। ये सैंक्शंस लगाएंगे ईरान पर, वो अपने मिसाइल और ड्रोन कैसे बना रहा है। ये सैंक्शन लगाएंगे रूस पर, वो हमारे मुकाबिल कैसे खड़ा हो रहा है। ये लगाएंगे चाइना पर, ओ उसकी इकनॉमी कहाँ जा रही है। लेकिन जिसने 39,000 लोगों का कत्ल गारत कर दिया, औरतें बच्चे जिसमें सबसे ज़्यादा हैं, जिसे वॉर क्रिमिनल कहकर उन्हीं की यूएस कांग्रेस में बुलाया जा रहा है, उस पर सैंक्शंस नहीं लगाए। आईआरजीसी की बात पर आते हैं, आपको ज़रा वलवला उठ रहा होगा ना। आईआरजीसी के कमांडर ने कहा है, हूएवर कन्फ्रंट्स पावरफुल ईरान विल बी डिफीटेड। आईआरजीसी चीफ कमांडर, आईआरजीसी के चीफ कमांडर ने कहा कि जो भी ईरान का पावरफुल लफ्ज लिया है, जो भी ताकतवर ईरान का मुकाबला करेगा धूल चाटेगा, हरा दिया जाएगा। और ये बात किसी बिना पर तो कही होगी, किसी बिना पर कही होगी। मेजर जनरल हुसैन सलामी नाम है इनका, चीफ कमांडर हैं आईआरजीसी के। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, आपको पता है रेजिस्टेंस मूवमेंट जितने भी हैं उनके पीछे आईआरजीसी बताई जाती है। ईरान की सबसे ख़तरनाक आप फोर्स समझिए इसे, सब कुछ इनके हाथ में है, सुप्रीम कमांडर से सीधा कांटेक्ट। इनके चीफ जब ये कहते हैं कि हम दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे अगर वो ताकतवर ईरान से टकराए, तो इट मीन्स कि ईरान के पास वो क़ुव्वत व माल मसाला, वो औजार, वो हथियार हैं कि ये ऐसा कर देंगे। 12,000 जो शहीद हुए थे तेहरान प्रोविंस में लोग, उनको लेकर जो है इमाम ख़ुमैनीज़ मौज़ोलियम जो है वो वहाँ पर थर्सडे को एक कुछ प्रोग्राम था, वहाँ पर उन्होंने ये बयान दिया। खैर, इरना की खबर देखिए, यमन और इराक अब जो अपने जॉइंट ऑपरेशंस अंजाम देंगे, एक साथ मिलकर जो हमले करेंगे कब्ज़े वाले इजरायली इलाकों पर, उसमें अब सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये अंसारुल्लाह के लीडर मोहम्मद अल हौथी ने बयान दिया है, और उनका बयान, यानी वो सबसे टॉप लीडर हैं यमन के हौथीज़ का, वो खोखला नहीं होता। यमन के अंसारुल्लाह जो मूवमेंट है उसने कहा है कि अब हम जो है ज़बरदस्त वाले हमले करने जा रहे हैं। इनसे मुतालिक एक और ख़बर बाद में भी है। सैयद अब्दुल मलिक अल हौथी ने ये कहा कि हम इराक के साथ मिलकर, इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ मिलकर जो हमले करेंगे अब वो देखने वाले होंगे। अब आते हैं हिज़्बुल्लाह की खबर पर, जिन्होंने एक वीडियो जारी किया है और ये लिखा है कि अल आबाद साइट जो है इजरायली इलाकों में, वहाँ हमने आयरन डोम, ये करंट रिपोर्ट ने दिया है कि इजरायली ड्रोन जो है ड्रोन डोम डिफेंस जो है उसको तबाह कर दिया है। ड्रोन डोम, आयरन डोम पर भी इन्होंने हमला किया, लेकिन जो ड्रोन डोम है उसे तबाह करने की बात कही। ये हिज़्बुल्लाह के ड्रोन्स को निशाना बनाता था, उसको ही हिज़्बुल्लाह के ड्रोन ने जाकर निशाना बना लिया और इसका वीडियो जारी किया गया है। ये सुसाइड ड्रोन मिशन था। हिज़्बुल्लाह ने एक और काम किया है, वो अल-मायदीन ने भी हेडलाइन बनाई है और उसके कुछ वीडियोस भी मैंने देखे हैं। वो हमारे वीडियो वाले दूसरे चैनल जिस पर क्लिप्स हम दिखाते हैं, दुनिया टुडे, उस पर आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ डिटेल्ड रिपोर्ट होती है सर। 25 जुलाई 2024 की रात 11:15 की खबर है, जब इंडिया में 26 जुलाई लग चुकी थी। हिज़्बुल्लाह के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली वॉर प्लेन्स को खदेड़ा है 24 घंटे में 2 बार, दो बार, क्योंकि ये इजरायली वॉर प्लेन्स लेबनान के एरिया में घुस रहे थे, उनके एयर जोन में, इस वजह से जो है एयर स्पेस में आए थे। इस वजह से हिज़्बुल्लाह ने सीधा एयर डिफेंस दागा, और मैंने उन वीडियोस को ये देखा कि इजरायली वॉर प्लेन्स का इनकी मिसाइलें पीछा कर रही हैं। फिर वॉर प्लेन से जो है ना वो निकलते हैं शरारे, छोटे छोटे बॉम्ब निकलते हैं ताकि मिसाइल्स उनसे जाकर टकरा जाएं और प्लेन तक ना आ पाएँ, तबाह हो जाएं। वो सब मैंने वीडियो देखे। यानी अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी हिज़्बुल्लाह इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। उनके फाइटर जेट्स के लिए उस तरीके से आसान ना होगा हमले करना, बचकर निकल जाना, जिस तरह से वो गज़ा में करते, क्योंकि हमास के बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट के पास कोई ऐसा जो है एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन हिज़्बुल्लाह मच एंड फार अपग्रेडेड। लिहाजा इसी वजह से नॉर्थ में जंग नहीं हो रही। लेकिन फिर भी एक ख़बर ये थी जो मैंने कल भी आपको द हेडलाइंस शो, जो दुनिया भर की खबरें जो हमारा शो रात 10 बजे रोज़ आता है संडे को छोड़ के,
کہ امریکہ میں ہری جھنڈی مل گئی ہے شاید نارتھ میں جنگ چھڑنے کی اسرائیل کو. اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. نیتن یاہو کو آنے دیجیے. انصار اللہ چیف ووز مور اسٹرائکس آن تیل اویو. انصار اللہ کے جو چیف ہیں، سب سے بڑی لیڈر ہیں الہوتی، جن کی میں نے آپ کو خبر دکھائی تھی پچھلی، انہوں نے سیدھا اعلان کیا ہے کہ اب تیل اویو اور زیادہ حملوں کے لیے اور زیادہ اسٹرائکس کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ جو حدیدہ میں انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھول گئے، وہ تو لیں گے، لیکن تیل اویو جس کا پرانا نام جافا ہے یا یافا ہے، اس پر ہم اپنے یافا ڈرون سے لگاتار اب حملے کریں گے. اچھا، ایران کو لے کر وائٹ ہاؤس کیا بولا ہے وہ سمجھ لیجئے. جان کربی جو آپ سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے وی ڈو نو دیٹ ایران ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسرائیل مخالف مظاہرے پوری دنیا بھر میں اور خاص کر امریکہ میں ہو رہے ہیں، ان کو ایران فنڈ کر رہا ہے. ایران کو دنیا بھر کے تم نے سینکشنز لگا رکھے ہیں. ایران کہاں سے فنڈ کرے گا؟ وہ اپنی پاور بڑھا رہا ہے. آپ سمجھ ہی نہیں پاتے ہو کہ آپ کے خلاف، تو پھر تو یہ کہہ دو گے کہ گولی جو ٹرمپ پر چلی وہ جو ہے وہ ایران نے چلوائی ہے نا. ہر چیز کے لیے آپ ایران کو کہہ دو گے. تمہارے یہاں باڑھ آئی، طوفان آیا، ایران لایا. ارے بھائی، مظاہرے ہو رہے ہیں، تمہارے یہاں جو ریڑھ کی ہڈی والے جو بھی انسان ہیں، جو شرمدار ہیں، بے حیا نہیں ہیں، وہ کھڑے ہوں گے غزہ میں ہو رہے جینوسائیڈ کے خلاف. وہی تو تمہاری عوام کر رہی ہے. تمہاری تو الگ پالیسی ہے ایز اے حکومت. پورے عرب برباد ہو جائیں، عرب کبھی یہ سمجھیں گے نہیں کہ انہیں تم سے کوئی محبت نہیں، تمہارے پیسے سے محبت ہے. جہاں پیسہ ہے وہاں امریکہ ہے، وہاں ویسٹ ہے، اور کہیں تو ہے نہیں. کیوں نہیں چلے آتے سوڈان کی حمایت کرنے؟ کیوں نہیں چلے آتے ایتھوپیا کی حمایت کرنے، نائجر کی حمایت کرنے؟ وہاں آپ بیس بناتے ہو، بس زمینیں وہاں کی سمپت آئی ہے سب وغیرہ. اب زندگیاں سدھارو نا. نہیں کرو گے ویسے مدد کرو جیسے اسرائیل کی کر رہے تھے. اگر آپ کو فلسطین کے لوگوں سے مدد ہے، وہ ہمدردی ہے، تو فلسطین کے لوگوں کو بھی ہتھیار دیجیے تاکہ وہ اپنی حماس سے بھی دفاع کر سکیں اور اسرائیل سے بھی دفاع کر سکیں. دونوں سے اپنے آپ کو، عام عوام کو دے دیجیے آپ ہتھیار. آپ تو دیتے آئے ہیں نا. افغانستان میں بھی دیے تھے آپ نے، عراق میں بھی دیے تھے. ٹھیک ہے، بڑھ رہے ہیں آگے. خیر، ایک جو خبر یہ ہے کہ حماس کے لیڈر ہیں مصطفیٰ ابو عارہ، یہ اسرائیلی جیل میں ان کی جو ہے موت ہو گئی ہے. اور یہ آج خبر بڑی ہے حماس کے حوالے لیے. المیادین نے اس خبر کو چھاپا ہے. کافی زیادہ لمبے عرصے سے 63 سال کے تھے اور یہ جیل میں بند تھے. 12 سالوں سے یہ جیل میں بند تھے اور وہیں جیل میں ان کی موت ہو گئی. یوکرین جو ہے وہ چائنا کے راستے، الجزیرہ نے بتایا ہے، مطلب چائنا کے ذریعے پہلی بار جو ہے جنگ کے بعد روس سے مذاکرات چائنا کے ذریعے کرنے جا رہا ہے. اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ روس سے یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو جائے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ مال مسالہ ہلکا پڑ رہا ہے، مال مسالہ ہلکا پڑ رہا ہے. لہٰذا وہ بھی چاہ رہا ہے یوکرین کہ بھائی اب یہ لوگ جو ہیں مجھے ایسے الجھا کے چھوڑ دیا ہے، ویسٹ اور یو ایس نے، لہٰذا یہ جنگ مجھے ہی ختم کرنی ہوگی. گلوبل آئی نیوز نے ایک بات کہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک انٹرویو ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے یوکرین کے راشٹرپتی زیلنسکی سے کہا ہے کہ فوراً اب یہ جنگ ختم کرنے کا وقت آ چلا ہے، کیونکہ جو رشین آرمی ہے وہ وار مشین ہے، اسے جیت پانا مشکل ہے. کیونکہ انہوں نے ہٹلر کو ہرایا، دے ڈیفیٹڈ نیپولین ٹو، انہوں نے نیپولین کو بھی ہرایا. تم کہاں جیتو گے یار ان سے؟ جنگ ختم کرو. روس جو ہے وار مشین ہے. فی الحال میری جو کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو بڑی خبریں، بڑی ہیڈ لائنز، بڑی ہیپننگز بتا دی جائیں. آزاد ون انڈیا کا یہ QR کوڈ ہے، آپ جا کر ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. پروگرام پسند آیا تو نیچے ضرور بتائیے گا. خوش رہیے، سلامت رہیے.